جتنے بھی ہمارے بزرگ آج تک اس دنیا سے تشریف لے چکے ہیں، ہمارے بڑے علماء کا طبقہ ہو، مفسرین کا طبقہ ہو، محدثین کا طبقہ ہو، یا دنیاوی اعتبار سے ڈاکٹرز ہوں، انجینئرز ہو یا سائنٹسٹس ہوں، سب نے کچھ کام کیا اور اس دنیا سے چلے گئے، جس کا فائدہ میں آپ اٹھا رہے ہیں۔ اگر ہم دینی بات کریں گے تو کتنے مفسرین ہیں جنہوں نے قرآن کی تفاسیر لکھی، کتنے ایسے فلاسفر ہیں جنہوں نے فلسفی کتابیں لکھی اور ہمارے سامنے وہ موجود ہے، کتنے ایسے ہیں منطق جاننے والے جنہوں نے منطقی کتابیں لکھ کر ہمارے سامنے رکھی۔ قرآن اور حدیث کو سمجھانے کا بہترین سے بہترین طریقہ، اس کے متعلق کتابیں لکھی گئی اور ہمارے سامنے رکھی گئی۔ آج سے پہلے 1000 سال، آج سے پہلے 2000 سال، آج سے پہلے 3000 سال، اگر ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں تو آج سے پہلے 1450 سال سے لے کر ابھی تک اس قرآن اور احادیث کی تفاسیر کتنے محدثین نے اور کتنے مفسرین نے لکھی، ہم اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس پر میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک بادشاہ سفر پر جا رہا تھا تو ایک بوڑھے شخص کو دیکھا کہ وہ زیتون کا درخت زمین میں بو رہا ہے۔ اب جب وہ زمین میں زیتون کا درخت لگا رہا تھا، پودا لگا رہا تھا، تو بادشاہ نے اسے کہا کہ اے بوڑھے شخص، آپ کیوں لگا رہے ہو یہ زیتون کا درخت؟ یہ تو لگ بھگ 30 سالوں کے بعد پھل دیتا ہے۔ آپ تو بوڑھے ہو چکے ہو، آپ تو کچھ ہی دنوں میں اس دنیا سے چلے جانے والے ہو، اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ تو اس بوڑھے شخص نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، جن اولیو ٹریز کا فائدہ آج ہم اٹھا رہے ہیں وہ تو ہمارے پرانوں نے، ہمارے اجداد نے بوئے تھے اور ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ میں زیتون کا درخت لگا رہا ہوں کیونکہ میری جو آنے والی نسل ہے 30 سال کے بعد اس سے فائدہ حاصل کریں گے۔ تو بادشاہ خوش ہوا، بادشاہ نے کہا زہ۔ اس زہ کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ بادشاہ کو اس کا جواب بہت اچھا لگا، اس کو 1000 دینار دیے گئے، 1000 دینار پیسے دیے گئے اس کو۔ 1000 دینار آج کل کے دور میں بہت بڑی رقم ہوتی ہے۔ بادشاہ سلامت، آپ نے تو کہا تھا، یہ کس نے کہا؟ بوڑھے شخص نے، آپ نے تو کہا تھا کہ یہ 30 سال کے بعد پھل دیتا ہے، لیکن مجھے تو ابھی پھل ملا، یعنی مجھے تو مل گیا پھل۔ بادشاہ نے پھر سے کہا زہ، مطلب بادشاہ پھر سے خوش ہوا۔ تو وزیر نے پھر سے 1000 دینار نکال کے بوڑھے شخص کو دے دیے۔ بوڑھے شخص نے پھر سے عرض کیا کہ بادشاہ سلامت، زیتون کا یہ جو درخت یہ تو میوہ دیتا ہے سال میں 1 بار، لیکن مجھے تو 2 بار ملا۔ بادشاہ پھر سے اس کے جواب سے خوش ہو، اسے پھر سے کہا زہ۔ اب بادشاہ نے جب پھر سے حکم دے دیا کہ اس کو اور 1000 دینار دیے جائیں، تو وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، چلتے ہیں، تشریف لے جاتے ہیں۔ وزیر کو لگا کہ کہیں بادشاہ سارا کا سارا خزانہ یہیں پر خالی نہ کر دے۔ اب اس کہانی سے ہمیں کیا سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو علم کے پودے ہمارے بزرگوں نے اگائے تھے، مطلب چاہے وہ عالم تھے یا انہوں نے لائبریریز قائم کی، کتب خانے قائم کی، کتابیں لکھی، بڑے بڑے مصنف آئے ہیں کتابیں لکھنے والے اس دنیا میں، وہ تو اس دنیا سے چلے گئے، وہ تو تشریف لے گئے۔ ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں نا ان کی کتابوں کا، ان کے علم کا، ان کی نالج کا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کون سے علم کے پودے اگائے ہیں کہ آج جو آنے والی نسل ہے وہ اس سے فائدہ اٹھائے؟
کون سے ہم نے کتابیں لکھی، کون سے ہم نے لائبریریز قائم کی، کون سا ہم نے بڑا کام کیا ہے یا کارنامہ کیا ہے؟ کیا میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ ہر کوئی اپنے آپ سے پوچھے میں نے کیا کیا، میں نے اپنے پیچھے آنے والی نسل کے لیے کیا کیا۔ عبادت کے جتنے مقدس مقامات ہیں، مثال مسجدوں کی آپ بات کریں گے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں ایک وہ لوگ ہیں جن کی عمر اب 50 سال سے اوپر ہو چکی ہے، وہ علم حاصل کریں، وہ اب کتابیں پڑھیں، وہ اب عالم بنیں، اب دارالعلوم میں جائیں، کسی ادارے میں جائیں، ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ دوسرا وہ طبقہ ہے جن کی ایج 50 سے کم ہے، یعنی 25 سال سے لے کر 50 سال تک، جیسے کہ ہم ہیں، ہم نے جو پڑھنا تھا وہ ہم پڑھ چکے ہیں، جو نالج حاصل کرنی تھی، کوئی پی ایچ ڈی ہے، کوئی پروفیسر ہے، کوئی ایم اے کیا ہوا ہے، کوئی بی ٹیک کیا ہوا ہے، کوئی ایم ٹیک کیا ہوا ہے، یعنی مختلف جتنے بھی ڈگریز ہیں، کوئی عالم ہے، کوئی مفتہ ہے، ہم نے جو کرنا تھا کر دیا۔ ہاں ہمارے ہاتھ میں اتنا ابھی بھی ہے کہ اتنی ہمت ہے ہم میں کہ کچھ کر سکتے ہیں آنے والی نسلوں کے لیے، بٹ جو ہماری اولاد ہے، یعنی اگر ہم دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 7 سال کا بچہ ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دے دو۔ ٹھیک ہے، تربیت تو بچپن سے ہی کرنی ہے، لیکن 7 سال کا فرمایا نماز کے بارے میں، 7 سے 10 سال تک اس کو نماز سکھانی ہے، اس کو اپنے ساتھ مسجد لے جانا ہے، ادب، احترام، تمیز، با ادب بنانا، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے علموا اولادکم الخیر وادبوہم، اپنی اولاد کو خیر سکھاؤ، بھلائی سکھاؤ، وادبوہم، اور ان کو با ادب بناؤ۔ 7 سے 10 سال تک نماز کی تربیت کرنی ہے، اور 10 سال کے بعد فرمایا اگر اب نہ پڑھے تو تھوڑی ڈانٹ ڈپٹ بھی کرو، تھوڑا سا مارو اس کو، سزا دے دو نماز نہ پڑھنے پر۔ چلیے اب آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، 7 سے لے کر 10 سال تک کتنے پیرنٹس ہیں جو اپنے بچوں کو نماز سکھاتے ہیں؟ لڑکے ہوں تو مسجد بھی لے جاتے ہیں، لڑکیاں ہوں تو گھر میں ماں ان کو سکھاتی ہے۔ اس کے بعد 10 سال سے لے کر 15 سال 20 سال کی جو عمر میں ہمارے بچے ہیں، جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا فیوچر ہے نا، یہ ہمارا فیوچر ہے، کیونکہ آنے والے 10 سالوں میں انہوں نے ہی سنبھالنا ہے سب کچھ۔ ہماری مسجدوں میں اس عمر کے کتنے بچے، کتنی پرسنٹیج ہوتی ہے، کتنے ان میں سے ہیں جن کو نماز کی فضیلت، روزہ، زکوٰۃ، حج، ایمان، مسلمان، صحیح غلط کی پہچان، حلال کی پہچان، حرام کی پہچان، چاہے وہ کسی بھی مذہب دنیا میں کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، کیونکہ دنیا کو کوئی بھی تو مذہب غلط تو نہیں سکھاتا ہے نا، ہر کوئی مذہب اچھا ہی سکھاتا ہے۔ لیکن اگر ہم مسلمانوں کی بات کریں تو مجھے یہ بتائیں ہماری مسجدیں اس عمر کے بچوں سے 10 سے لے کر 20 سال تک جو ہمارا فیوچر ہے، کتنی آباد ہیں ہماری مسجدیں، کتنے آباد ہیں ہمارے درسگاہ، کتنے آباد ہیں ہمارے دارالعلوم، کتنے آباد ہیں ہمارے دینی ادارے جہاں پر بھی انسانیت سکھائی جاتی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سکھائی جاتی ہے۔ اس کا الٹا یہ ہے، اس کے برعکس اگر آپ دیکھو گے کہ کتنی ایسی مجلسیں جہاں پر گانے بج رہے ہیں، جہاں پر ڈانس ہو رہا ہے، جہاں پر غلط کام ہو رہے ہیں، جہاں پر فیشن کے نام پر بے حیائی وغیرہ وغیرہ، اس میں یہی طبقہ 10 سے لے کر 20 سال جو ہمارا مستقبل ہے، ان کی کتنی میس ہوتی ہے، آپ خود ہی آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اس کا سیدھا مطلب یہ ہوا کہ میرے بھائیو، ہمارا فیوچر داؤ پر لگا ہوا ہے، ہمارا فیوچر، ہمارا مستقبل خراب ہونے والا ہے۔ ابھی بھی موقع ہے کہ ہم تھوڑے سے ہوش کے ناخن لیں اور بات کو سمجھیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔